अभी तो हम देख लो बिल्कुल गए कि घर के सारे रास्ते भूल गए। कराची वालों, तमाम कराची वालों, थैंक यू। कराची वालों, तमाम मेरी माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, स्टेज पे मौजूद कन्वीनर, राब्ता कमेटी के जिम्मेदारान और हद निगाह लोग ही लोग और जहाँ जहाँ मेरी आवाज इन कैमरों के जरिए जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों, चंद मिनट दो मुझे, सारे झंडे नीचे कर लो, सब झंडे नीचे करो, चंद मिनट दो मुझे, चंद मिनट, और खामोशी अख्तियार कर लो चंद मिनट की। फिर अभी बहुत शोर होना है, चंद मिनट दो, सारे झंडे नीचे कर लो, सारे सब बच्चों से ले लो, झंडे ले लो सारे, चंद मिनट दो मुझे बस, सिर्फ सब झंडे नीचे करो, सारे सब झंडे नीचे लपेट लो, अंदर सब लपेटो, झंडे लपेटो। कुछ भी नहीं होता, बोले जगह रोक के रखना, आनो बीपर करा दे। ये लाल स्कार्फ वाली आंटी जो खड़ी है, आप भी झंडे नीचे कर लें, आप नीचे करें, झंडे नीचे करें, सब नीचे करें, नीचे सब नीचे करें झंडे। कराची वालों, सबकी वो भी जा रही है। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, आज हम जिस जिना ग्राउंड में खड़े हैं, इस जिना ग्राउंड से 8 साल पहले मुहाजिरों के नाम पर, मेरी कौम के नाम पर जो कुछ कहा किया जाता था, मेरी पूरी कौम को उसका हिसाब देना पड़ता था। पूरी कौम को, नौजवानों को उसके लिए पाबंदे सलासल होना पड़ता था, लापता होना पड़ता था। आज ये वही जिना ग्राउंड है, आज का ये तारीखी मंजर, ये वक्त, ये दिन, ये साल आइंदा आने वाली नस्लों तक ये दिन याद रखा जाएगा कि हाँ, एक जहद थी, एक आग और खून का दरिया समंदर पार करके हम आज उसी जिना ग्राउंड में पहुंचे हैं जहां से पाकिस्तान की बात हो रही है, जहां से पाकिस्तान वालों की बात हो रही है, जहां की तकरीर सुन के जाने के बाद लड़का अपने घर से भागेगा नहीं, लापता नहीं होगा, मरकर चौदह कब्रिस्तान नहीं जाएगा। यहां से जाने के बाद, यहां से की जाने वाली बात के बाद, इस शहर, इस मुल्क में इंसान का दोस्त बनेगा, इंसान की कदर करेगा, किसी के मारने मरने की बात नहीं होगी, किसी दुश्मन मुल्क को आवाज लगाने की बात नहीं होगी। अपने मसाइल, अपने मुल्क के जिम्मेदारों को आवाज लगाकर शिकायत भी करेंगे, गिले भी करेंगे, जुद्दोजहद भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लेकिन मुल्क के खिलाफ, वो मुल्क जिसको मेरे आबाव अजदाद ने 20 लाख जानों का नजराना पेश करके बनाया था, आज ये नस्ल उसने साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है, पाकिस्तान बचाने वाली ये नस्ल बन गई है, पाकिस्तान बचाने वाली ये नस्ल बन गई है। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, हमने पाकिस्तान बचाया है, ये शहर दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है, ये शहर दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है। मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, पूरा पाकिस्तान ताने देता था कि ये शहर, ये मैंडेट, ये सब कुछ एमक्यूएम
کراچی والوں نے بتا دیا، کراچی والوں نے آج 10 فروری کو بتا دیا کراچی والوں نے کہ کراچی کل بھی ایم کیو پاکستان کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ایم کیو پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ آج سارے تانے دینے والوں، آج ایم کیو دوبارہ اپنی جو چھینی ہوئی جھوٹی ہم سے غبن کر کے مینڈیٹ طاقت لے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، آج کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اب یہ مینڈیٹ، یہ لوگ، یہ سب کراچی، پورا سندھ، پورا پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا، ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کراچی والوں، میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، میری میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے، چینل مالکان سے، کہ میری یہ بات لندن تک پہنچائیں۔ میں آج جب جنا گراؤنڈ آ رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج جنا گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر کیا کہوں، کیونکہ اے ساتھیوں، اس 8 سالوں میں ہم نے بہت زخم سہے ہیں، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ساتھیوں کو مغل ذات بکی گئی ہے، ہم نے اس قوم کے لیے اپنے دشمن بنائے، رو کو اپنے پیچھے لگایا، اس شہر میں ہم نے 700 سے زائد موج اور نوجوانوں کو جو کہ لاپتہ تھے ان کو بازیاب کرایا۔ ہم نے انہیں لاپتہ نہیں کرایا تھا، ہم نے آ کر ان کا مقدمہ لڑا، ایک کے ساتھ بھی تصویر نہیں کھنچوائی کہ دیکھو میں چیمپئن ہوں، یہ ایم کیو ایم چیمپئن ہے، یہ دیکھو مہاجر ماؤں کو ان کے بچے لا کر دے رہی ہے، ایک کو 3 نہیں 700 سے زائد ماؤں کو ان کے بچے لا کر دیے۔ آج ہزاروں نوجوان جو اپنے گھر پر نہیں سو سکتا تھا، آج اپنے گھروں پر سوتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے۔ 8 سال پہلے یہ منظر نہیں تھا، 8 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے، روزانہ یہ جنا گراؤنڈ جنازے پڑھنے کی جگہ بن گئی تھی۔ اے ماں بہنوں، اے میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ جنا گراؤنڈ ایم کیو ایم کے بڑے بڑے سینئر ذمہ داروں کی نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ بن گئی تھی۔ آج کراچی آزاد ہو گیا، آج میری قوم آزاد ہو گئی، تو میرا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے میرپور خاص ہم گئے، میری فیملی میرے ساتھ تھی، میرے بچوں کے اوپر، میری عورتوں کے اوپر، میرے ساتھیوں کے عورتوں کے اوپر، میرے ساتھیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، پتھر برسائے گئے، لندن سے آرڈر ہو رہے تھے، میرے ساتھیوں کو گولیاں ماری گئی۔ اے کراچی والوں، اے مہاجروں، میں نے اس قوم کی خاطر اپنی پارٹی بند کی، تمہارے لیے، تمہارے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک رتی برابر انا نہیں کی، ایک رتی برابر 7 سالوں میں ایک پتھر کسی کو پلٹ کر نہیں مارا۔ میرا دل دکھا ہوا تھا، میں نے سوچا تھا کہ آنے سے پہلے میرے دل میں پہلے بات آ رہی تھی کہ میں آج اپنے اوپر بیتے جانے والے میں سینیٹر تھا، میں میئر بن رہا تھا، میں وزیر بن رہا
تھا، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس قوم کے نوجوانوں سے میرے اوپر غداری، میرے ساتھیوں کے اوپر، اس ایم کے اوپر غداری کی آوازیں لگائی گئی. غدار غدار کہا گیا، جو کہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی گالی اور ہو نہیں سکتی. اس سے بڑی کوئی گالی. تو میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، میرا دل بہت دکھا تھا کہ میں آج اس جنا گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر میں 8 سالوں کا حساب لوں گا. آج رب نے مجھے، میری پارٹی کو، میرے کارکنوں، میرے تمام ذمہ داروں کو، کنوینر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں آج ہمیں فتح دے دی ہے، آج ہمیں فتح یاب کر لیا ہے. تو میں حساب لینا چاہتا تھا، لیکن رب نے دماغ میں ایک بات ڈالی، کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان، دنیا کی سب سے بڑی ہستی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو میرے دماغ میں رب نے بات ڈالی. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی فتح مکہ فتح کروایا. تو خاتم النبیین رحمت للعالمین نے سرور کونین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا مکے والوں کے ساتھ؟ وہ جنہوں نے ان کو زخم دیے، ان کو اپنے گھر سے نکالا، ان کو تانے دیے، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑی فتح دی، انہوں نے کیا کیا؟ رب نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی. جب میں غصے میں تھا، جب میں دکھی تھا، رب نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی. میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سارے دشمنوں کو، سارے دکھ دینے والوں کو ایک جملے میں معاف کر دیا. میں اس حبیب کا غلام ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں. آج میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج میں بھی دل سے الطاف حسین کو معاف کرتا ہوں.